السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں آپ کی رائٹر زینب راجپوت اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کے ایپیسوڈ نمبر 31 کے ساتھ. رائٹر نیم فائزہ شیخ. اس سے پہلے کہ میں ایپیسوڈ سٹارٹ کروں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے میں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں. ہاں بولو میں سن رہا ہوں. چہرے پر سرد مہری لیے وہ تیزی سے آگے بڑھتا اپنے آفس روم میں داخل ہوا. سامنے ہی میٹنگ میں موجود لوگ جو اسی کا انتظار کر رہے تھے اسے آتا دیکھ سیدھے ہوئے بیٹھے. کئیوں نے اس کے چہرے بے تاثر چہرے کو دیکھا جو سپاٹ چہرے سے چلتا اپنی سیٹ پر بیٹھا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو ابتحاج کر دیزی سر. ان میں سے ایک نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے کہا. ابتحاج نے مصروف سے انداز میں موبائل سے نظریں اٹھائی. اس شخص کے ہاتھ کو گھورتے آئی بروز کاٹتے اسے گھورا اور پھر بنا ہاتھ ملائے وہ فون میں مصروف ہوا. وہاں موجود سبھی ڈیلرز اس کے بدلے رویے پر حیران تھے مگر وہ مجبور تھے. اس کے ساتھ کام کرنا مانو دن دگنی ترقی حاصل کرنا تھا. اپنا نام چھپائے اس نے اس عرصہ میں بورڈ کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی بزنس میں اپنا مقام بنایا تھا کہ اب اس کے ساتھ کام کرنے کو لوگ مارے ماری پھرتے تھے مگر اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے ماہا کہ وہ سبھی کے لیے پتھر دل بن چکا تھا. بے حس احساس سے آری. میٹنگ شروع کریں. اس نے نظریں وہاں موجود ان سبھی چہروں پر دوڑائیں. یہ سب وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک وقت میں اس کی کمپنی اسے چھینتے زین یوسف کو دی تھی مگر اب وقت کا کھیل پلٹ چکا تھا. اس کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب دلاور خان بھی پریشان تھا کہ آخر کیسے اس کا مقابلہ کرتے اس کی دولت کو چھینے. سر مارکیٹ کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی اس کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب کہ شیئرز اس قدر اونچی جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ معمولی سا بزنس مین انہیں خرید ہی نہیں پا رہا. اگر آپ اپنے شیئرز کی قیمت کم کریں گے تو مارکیٹ پھر سے پہلی والی جگہ پر آ جائے گی. مسٹر کاشف نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو ابتحاج سنتے گہرا مسکرایا. آپ کو لگتا ہے کہ کسی معمولی بزنس مین کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ابتحاج کی اور دیزی کی کمپنی کے شیئرز کو خرید سکے؟ اس کی آنکھوں میں غرور تھا اور لہجے میں ٹھہراؤ. میرے شیئرز میں ہاتھوں ہاتھ جا رہے ہیں. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. ہاں اگر آپ لوگوں کو ہے تو آپ ایسا کریں اپنی اپنی کمپنی کے شیئرز مجھے 50% پرافٹ پر دے دیں. باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا. وہاں موجود سبھی لوگوں کو دیکھ وہ ایک انہیں خاموش کروا گیا. وہ سبھی دم سادے بیٹھے تھے. ابتحاج کا لہجہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سوچ کے آیا تھا کہ اب وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی رحم نہیں دکھائے گا. مجھے ابھی جانا ہے تو آج کی میٹنگ یہیں پہ ختم ہوتی ہے. سی یو سون. وہ جلدی سے کہتے وہاں سے آرام سے باہر نکلا. آج اسے ماہا کے ساتھ واپس جانا تھا مگر پہلے میٹنگ میں آنا ضروری تھا. اسے نوٹی ملا تھا کہ ماہا کے ماں باپ اس سے ملنے مری پہنچ آئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ ماہا تک پہنچتے وہ اسے ہمیشہ کے لیے سب سے دور لے جانا چاہتا تھا. اس نے گہرے پرسوچ انداز میں سوچتے سرد سانس فضا کے سپرد کیا. لیٹی رہو آرام سے. ہاتھ میں پکڑا سوپ کا باؤل ایک جانب رکھتے وہ اسے جھڑکتے ہوئے غصے سے تیز انداز میں بولا تو صنم نے منہ پھلائے اسے گھورا. رات سے اسے تیز بخار ہو رہا تھا. سارے اس کی حالت پر کافی گھبرایا تھا. جب ہی صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کو بلاتے اس نے چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے تھکاوٹ اور ٹینشن سے دور رہنے کی ہدایت دی جس کے بعد صالح کو سکون تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا تھا. صالح میں ٹھیک ہوں میں کر لوں گی آپ رہنے دیں پلیز. صالح جو کہ روم میں بکھرا سامان سمیٹ رہا تھا. صنم نے شرمندگی سے اسے دیکھتے کہا تھا. اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ صالح یوں کام کرے. صالح نے گردن گھمائے اس کے بخار سے سرخ پڑے چہرے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے اپنی آنکھوں کو دبا رہی تھی. صالح سرد سانس فضا کے سپرد کرتے چلتے بیڈ کے قریب گیا اور نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. صالح. صنم نے سرخ آنکھوں کو کھولتے صالح کو دیکھا جس کی انگلی
جس نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش کروا دیا۔ صنم اسے دیکھ خاموش تھی، آنکھیں موند گئی۔ صالح نے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی دونوں آنکھوں پر رکھے اور پھر نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کو دبانے لگا۔ صنم اس کے ہاتھ کے نرم لمس پر اب سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے سکون راحت ملی تھی۔ صالح کافی دیر تک اس کی آنکھوں کو دباتا رہا اور پھر نرمی سے اسے سہارا دیے بٹھائے۔ صالح نے سوپ کا باؤل اٹھائے، آہستگی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، اسے سوپ پلانے لگا۔ صنم نے محبت پاش نظروں سے صالح کو دیکھا۔ واقعی ایک اچھا شوہر بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہوتا ہے۔ اب پھر سے کچھ سوچ کے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ صالح نے جھڑکتے کہا تو صنم بے ساختہ ہی ہنسنے لگی۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹ پر صالح کئی لمحوں تک بے ساختہ ہی اس کے حسین چہرے کو دیکھے گیا، جو اب یوں صالح کی نظروں کو خود پر پاتے جھیپ سی گئی۔ صالح اس کے جھیپنے پر ہنستے فوراً سے اسے خود سے لگائے، صنم کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے خود میں بھیج گیا۔ بس ایسے ہی مسکراتی رہا کرو۔ صالح نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کہا تو صنم نے بے ساختہ ہی اپنے ہونٹ اس کے سینے پر دل کے مقام پر رکھے۔ اس کی معصوم سی حرکت پر صالح کو بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا۔ ابھی تم ریسٹ کرو، میں جلدی سے اپنا کام فنش کر کے آتا ہوں، اور میڈ کا بندوبست بھی کر دیا ہے میں نے۔ جب تک میں آؤں گا وہ بھی آ جائے گی، پھر اسے تم کام سمجھا دینا، اور باقی تم بیڈ سے قدم بھی نہیں اتارو گی۔ وہ جلدی جلدی اسے کہا کرتے نرمی سے لٹائے اس پر کمفرٹر برابر کرتا باہر نکلا تھا۔ صنم نے دور تک اس کی چوڑی پشت کو دیکھ آنکھیں موندی۔ ہاں صالح نکل چکا ہے گھر سے، تم اپنا کام مکمل کرو۔ ارسم خان نے پردے برابر کرتے واپس بیڈ پر بیٹھتے کہا تو مقابل دوسری جانب موجود شخص نے سر ہاں میں ہلایا۔ اگر ابتہاج کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری پراپرٹی یا تو اس کے بچے کو ملے گی یا پھر ٹرسٹ کو، تو پھر آپ کو ان سب سے کیا حاصل ہوگا؟ حماد نے اس کی بات سنتے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ وہ ایک بہت بڑا گنڈا تھا جو پیسوں کے عوض اپنا کام کرتا تھا۔ ارسم خان سے اس کی کافی پرانی جان پہچان تھی، اور اسی وجہ سے دلاور خان اپنے ایسے روشن کام اسی سے کرواتا تھا۔ نہیں، اسے مارنا نہیں، بس اسے ڈراؤ ایسے کہ وہ اپنی بیوی کو کھونے کے خوف سے ڈر جائے، اور پھر جب وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ ارسم خان نے اپنا سوچا پلان عماد کو سنایا تو عماد اسے داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ اب فون رکھو میں اور مجھے اچھی سی خبر جلدی سے دینا، اسے حکم دیے۔ ارسم خان نے موبائل آف کیا تھا۔ صالح بھی جانے سے پہلے ان سے مل کے گیا تھا۔ صالح کی فکر دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب اس کی مٹھی میں قید تھا۔ ابتہاج کچھ بھی کر لے وہ کسی کی بھی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں ابتہاج گردیزی تم میرے بنائے پلان سے کیسے بچتے ہو۔ وہ نفرت سے ابتہاج کو سوچتے کہکا لگاتے ہوئے بولا، ماہا پلیز یار باہر آؤ۔ ابتہاج کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، جبکہ ماہا تو اپنی ماما پاپا سے ملنے کی خوشی میں نہال شام سے تیار ہو رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ کم از کم اب ابتہاج آخرکار اسے اس کے اپنوں سے ملانے کے لیے مان گیا تھا۔ ماہا، ابتہاج نے فون آف کیا اسے آواز لگائی تو وہ بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لپیٹے عجلت سے باہر نکلی۔ ابتہاج نے بغور اسے دیکھا جو اس وقت سکائی بلو کلر کی گھٹنوں تک جاتی شرٹ کے نیچے وائٹ کیپری اور ساتھ میچنگ ہی وائٹ حجاب کیے اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹے میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر صرف ریڈ لپسٹک لگائے بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی۔ چلیں، صالح نے اسے قریب کرتے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ بلش کرنے لگی۔ ابتہاج نے اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو مسکراتے اپنی آنکھوں میں قید کیا اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامے وہ اسے بوسہ دیے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھا، اور پھر فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ابتہاج نے نرمی سے اسے اندر بٹھایا اور پھر جلدی سے اپنی جگہ سنبھالی۔ اس نے گردن گھمائی، اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکراتے سر نفی میں ہلا دیا۔ بھلا اسے کیا پرابلم ہو سکتی تھی جب وہ اسے ہمیشہ کے لیے سب سے دور لے کے جا رہا تھا؟ تو پھر
اسے کیسے کوئی پرابلم ہو سکتی تھی؟ میری زندگی آپ سے کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابتہاج نے اس کے نازک ہاتھ کو تھامے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ماہا نے مسکراتی نظریں جھکا لی۔ ابتہاج آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں لینے دیا، میرے سارے کپڑے اور بھی کتنا سامان تھا یہاں، وہ منہ بناتے بولی تو ابتہاج مسکرا دیا۔ وہ جان بوجھ کے رات کو نکلا تھا تاکہ اگر راستے میں اس کا سامنا دلاور صاحب سے ہو جاتا تو ماہا انہیں دیکھ نہ پاتی۔ ڈونٹ وری ماہا، کیا میں تمہارے لیے نئے کپڑے اور باقی کا سامان نہیں لے سکتا؟ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ محبت سے پوچھنے لگا تو ماہا مسکرا دی۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے، جو بھی کہا ہو آپ سے نہیں کہنا، کیونکہ تم ابتہاج کردیزی کی بیوی ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز میں تمہارے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، جو تم چاہو وہ سب۔ ماہا کا ہاتھ پکڑے اسے بوسہ دیے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو ماہا نے آنکھیں موندے اپنے رب کا دل سے شکر ادا کیا جس نے اسے اتنا اچھا شوہر عطا کیا تھا۔ وہ کافی آگے نکل چکے تھے۔ مری کی حدود سے باہر نکلتے ہی اب چاروں طرف جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ اونچی اونچی پہاڑیاں رات کے وقت بہت کم دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ ماہا ابتہاج کے کندھے پر سر رکھے سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ مان گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ابتہاج اور ماہا دونوں ہی چونکے تھے۔ ابتہاج کو کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ اس نے ماتھے پر بر ڈالے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ جان چکا تھا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا ہے، اور جس طرح جھٹکے سے گاڑی رکی تھی اس کا مطلب صاف تھا کہ ضرور کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا۔ ماہا تم باہر مت آنا، میں ابھی یہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ اس کا سر تھپتے ابتہاج اسے پرسکون کیا تو ماہا نے اس کے بازو کو دبوچتے سر نفی میں ہلا دیا۔ ماہا میری جان، میں دیکھوں گا تو ہی پتہ چلے گا کہ آخر کو ہوا کیا ہے۔ تم یوں ڈرو مت، ابھی دیکھ کے آتا ہوں۔ اس کے پیشانی پر ہونٹ رکھتے وہ مسکون کیے گاڑی سے اترا۔ ماہا کی خوف سے پھیلی سیاہ آنکھیں ابتہاج پر ٹکی تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ آفس سے واپس آتا سیدھا ارسم خان کے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ چت لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ صالح کو وہ پریشان لگے جبھی وہ متوکر سا آگے بڑھتے ان سے پوچھنے لگا۔ ارسم خان نے حیرت سے مڑتے صالح کو دیکھا جیسے وہ لا علم تھے اس کے آنے سے۔ تم کب آئے بیٹا؟ وہ اٹھتے سیدھا ہوتے ہوئے بولے تو صالح ان کے قریب بیٹھا۔ بس ابھی ہی واپس آیا ہوں تو سوچا پہلے آپ کو دیکھ لوں۔ صالح نے انہیں دیکھ مسکراتے ہوئے کہا تو ارسم خان رنجیدہ ہوئے۔ میں نے جانے کون سا نیک کام کیا ہے جو میرے رب نے ایک ایسا نیک بیٹا مجھے عطا کیا ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے دکھی لہجے میں بولا تو صالح نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ارسم خان کو دیکھا۔ بابا پریشان کیوں ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ ان کا ہاتھ تھامے صالح نے متفکر سا پوچھتے کہا تو ارسم خان نے سر نفی میں ہلا دیا۔ بس بیٹا، میری وجہ سے تمہاری اور ابتہاج کا جھگڑا ہوا ہے، مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ جانے کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ مصنوعی غم طاری کیے بولا تو صالح نے لب بھیج لیے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، ابتہاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط الزامات لگا رہا ہے۔ سب جانتے بوجھتے بھی وہ غلط الزامات دے رہا ہے آپ کو، اور اسے لگتا ہے کہ میں اس کی بات مان جاؤں گا، مگر میں کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دینے والا۔ اور آپ بھی اب اس بات کو سوچ سوچ کے خود کو ہلکان کرنا بند کر دیں۔ ابتہاج کو سمجھنا ہوگا کہ وہ غلط ہے، نہیں تو میں اس کے لیے آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ہاتھوں میں ارسم خان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو ارسم خان نے اسے خود سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ اب صالح کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا ہوگا۔ ہاتھ اوپر کرو، خبردار جو کوئی ہوشیاری دکھائے۔ ابتہاج جو ٹائر چیک کر رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے پھرتی سے اس کے قریب ہوتے اس کے سر پر گن تارنے کہا۔ ابتہاج ایک دم سے چوکس ہوا۔ اس کے پہلے وہ اپنی گن نکالتا
مقابل کھڑے شخص نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اسے کھڑا کیا۔ ابتہاج نے سانس روکے اپنی گردن کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ماہا کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اسے اندازہ تھا، مگر وہ کسی بھی طور ان سب لوگوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سب بتاتے ہیں، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ابتہاج کو اندازہ ہوا کہ وہ لوگ پیسوں کے عوض خریدے گئے ہیں، جو اب اس پر ذرا بھی رحم نہیں دکھانے والے۔ اس کا خوف مزید بڑھا تھا جب ان میں سے ایک کو گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا۔ ابتہاج نے نظریں گھمائی، انہیں دیکھا۔ وہ تعداد میں 6 تھے اور طاقتور بھی۔ ان کا سر عام موت کو گلے لگانا تھا۔ اس وجہ سے وہ خاموش تھا، مگر وہ تیزی سے کچھ لاحلہ امر سوچ رہا تھا کہ کسی بھی طور پر اس سچویشن سے باہر نکلا جا سکے۔ ابتہاج ماہا کی خوف زدہ سی سسکی پر وہ دھڑکتے دل سے سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ خوف سے زرد پڑتی ہاتھ اوپر کیے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج نے اسے گردن ہلائی خاموش رہنے کا کہا تو ماہا نے سمجھتے گردن ہاں میں ہلائی۔ اسے اپنا خوف نہیں تھا، مگر اسے اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ وہ پہلے ایک بار اس درد کا سامنا کر چکی تھی، مگر اب پھر سے وہ اس درد سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں آرام سے بنا کسی توقف کے ماروں تو چپ چاپ چلو۔ ماہا کو لاتے ابتہاج کے پاس کھڑا کیا گیا۔ ابتہاج نے فوراً سے اپنے مضبوط حصار میں قید کی اسے سینے سے لگایا، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ماہا، میرے ہوتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابتہاج نے مدھم سی سرگوشی کی تو وہ معصوم جھٹ سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ اگر یہ رومانس ہو گیا ہو تو چلو آگے لگو۔ ان میں سے ایک نے پیچھے سے ابتہاج کی کمر پر لات رسید کرتے کہا تو ابتہاج نے اپنی قہر بھری سرخ آنکھوں کو موندے اپنے آپ پر قابو کیا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ بھی سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ بس غصہ بعد میں کرنا، پہلے چل یہاں سے۔ وہ روڈ سے اترتے اب جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ ابتہاج کی نظریں اپنے چاروں طرف تھیں۔ وہ بالکل پرسکون سا ماہا کو سنبھال رہا تھا۔ اس کا دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے چھوڑو، آگے ہو تم۔ مان ان میں سے ایک نے ماہا کو ابتہاج سے دور کرتے اسے جھٹکے سے آگے کیا تو خوف و دہشت سے ماہا کی چیخ نکلی۔ ابتہاج وہ روتے ہوئے گردن گھمائے ابتہاج کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ ابتہاج نے ہاتھ کا مکہ بنائے ان میں سے ایک نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، مگر ابتہاج نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے گردن نفی میں ہلائے، دانت پیستے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا کہ درد سے اس کی چیخ نکلی۔ اپنے ساتھی کو تڑپتا دیکھ ان میں سے 2 جو کہ آگے تھے اور 2 جو کہ پیچھے چل رہے تھے، وہ سبھی تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ ابتہاج نے ماہا کا بازو پکڑتے اسے خود سے قریب کیا اور پھر اپنی جانب آتے ان آدمیوں پر وار کیے وہ ماہا کو ایک جانب درخت کے پیچھے کھڑا کر گیا۔ ابتہاج اتنا تو جان چکا تھا کہ یہ لوگ اسے مارنے کو نہیں آئے، کیونکہ اگر ان کا ارادہ اسے مارنے کا ہوتا تو وہ بلا توقف کے اسے گاڑی کے پاس ہی مار دیتے۔ تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں، ابتہاج نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہا اسے روکتی وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ اب کی بار سبھی نے اپنی گنز نیچے پھینکی اور پھر آگے بڑھتے اس سے لڑنے لگے۔ ابتہاج مہارت سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کام کے ماہر تھے۔ ابتہاج کے لیے اب مشکل ہونے لگا۔ اچانک ان میں سے ایک نے ابتہاج کے سر پر گن کی پشت سے وار کیا تو درد سے اس کی سسکی سی نکلی۔ ابتہاج نے آنکھیں میچتے اپنے سر کو چھوا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ اب وہ باری باری اس کے چہرے پر مکے مارتے اسے مزید بے بس کر رہے تھے۔ ماہا نے ڈرتے اپنے سر درخت کی اوٹ سے نکالتے دیکھا تو سامنے ہی ابتہاج لہو لہان پڑا تھا۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں چیختی اس کی جانب آئی تھی، ابتہاج ابتہاج اٹھے پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بال اس کے قریب بیٹھتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے لگے۔
ابتہاج نے بمشکل سے آنکھیں وا کیے اسے دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا ایک نے آگے بڑھتے مہا کو کھینچتے کھڑا کیا. کہا تھا نا تجھے مگر چپ چال چال ہمارے ساتھ، مگر تجھے بھی ذرا آرام نہیں. اب تو پچھتائے گا. اس کے پیٹ پر اپنے بھاری بھوٹ سے وار کیے وہ غصے سے اپنے منہ سے بہتے خون کو صاف کیے گرایا. صالحہ آپ کب آئے؟ صنم جو کہ خاموشی سے بیٹھی بور ہو رہی تھی اچانک سے صالحہ کو آتا دیکھ وہ خوشگوار حیرت سے بولی تو صالحہ نے اپنے بازو پر رکھا کوٹ صوفے کی جانب اچھالا اور پھر چلتے بیڈ کے قریب جاتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے مسکرانے لگا. مجھے معلوم تھا کہ میری صنم اکیلی بور ہو رہی ہوگی تو بس اسی لیے میں جلدی سے واپس آ گیا. صالحہ نے اس کے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوا اور پھر گردن کو چھوتے وہ بہار چیک کرنے لگا. ابھی ٹھیک ہوں، بہار نہیں ہے ابھی مجھے، وہ چہکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے بولی تو صالحہ نے مسکراتے اس کے حسین چہرے کو دیکھا. اوکے میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بخار ہے، میں تو بس چیک کر رہا تھا. صالحہ نے لب دبائے کہا اور پھر جھکتے اپنے تشنا لب اس کے گردن پر رکھے تو صنم اس کے لمس پر خود میں سمٹ گئی. کیا کھایا تھا آج دن میں؟ صالحہ نے اسے خود سے لگائے اس کے سر پر بوسہ دیے پوچھا. وہ کافی متفکر رہا تھا اس کے لیے. اب اپنی آنکھوں کے سامنے اسے صحیح سلامت دیکھ اس کا ڈر پریشانی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. میں نے آج بریانی کھائی تھی، وہ پرسوچ انداز اپناتے صالحہ کو بتانے لگی. صالحہ نے چہرہ گھمائے اسے دیکھا. یہ کون سا طریقہ وقت تھا بریانی کھانے کا؟ آگے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. وہ غصے سے اسے جھڑکتے بولا تو صنم نے لب دانتوں تلے دبائے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کو، اسی لیے کھائی. ویسے بھی میں نے نہیں بنائی. صالحہ جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اس نے چونکتے اسے دیکھا. تو پھر کس نے بنائی؟ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا میڈ کو، وہ آئی تھی آج دن میں. میں نے کہا کہ کل سے آ جانا تو کہنے لگی کہ کام تو کرنا ہے چاہے کل سے کروں یا پھر آج سے. تو پھر کیا تھا، میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا اور پھر اس نے جلدی سے سارے کام کیے اور میرے کہنے پر مجھے مزے کی بریانی بھی بنا کے دی. چلو یہ تو تم نے اچھا کام کیا. یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ صنم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ متفکر سا محبت سے پوچھنے لگا. نہیں صالحہ، اس نے تنگ نہیں کیا مجھے، آرام سے رہا آج سارا دن. لاڈ سے اس کے گردن کے گرد دونوں بازو حائل کیے بولی تو صالحہ نے اس کے کمر کے گرد مضبوط حصار بنائے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا. مان دروازے پر دستک ہوئی. صالحہ نے چونکتے دروازے کو گھورا اور پھر صنم کے ماتھے پر لب رکھے وہ اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا. جی کوئی کام تھا؟ صالحہ نے باہر کھڑی میڈ سے پوچھا. جی صاحب، باہر کوئی لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملنا ہے. لڑکی کے نام پر صنم جو سیدھے ہوئے لیٹی تھی ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جبکہ دوسری جانب صالحہ کے ماتھے پر بھی ایک ساتھ جانے کتنے ہی بال نمودار ہوئے تھے. جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ منیبا بیگم اور دلاور صاحب کو دیکھ چوکیدار نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو دلاور صاحب مسکرا دیے. یہاں پر ابتہاج گردیزی اور میری بیٹی رہتے ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے. ان کا لہجہ کافی خوشگوار تھا. آج صبح ہی صنم نے انہیں کال کرتے بتایا تھا کہ ابتہاج زندہ ہے اور مہا اس کے پاس ہے. دلاور صاحب تو سنتے ہی خوشی سے نڈھال ہو گئے تھے، جبکہ منیبا بیگم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. اپنی معصوم بیٹی کی خوشیوں کو واپس اس کی جولی میں دیکھ وہ دونوں ہی خوشی سے اپنے رب کو یاد کرتے اس کا شکر ادا کیے روئے تھے. وہ دونوں پہلے شاپنگ کرنے گئے تھے. مہا اور ابتہاج کے لیے ڈھیروں ساری چیزیں خریدتے وہ دن کے وقت وہاں سے نکلے اور اب رات کے 10 بجے وہ محتاط تھا ڈرائیو کرتے مری پہنچے تھے. صاحب لوگ تو کب سے نکل چکے ہیں یہاں سے. چوکیدار نے انہیں ابتہاج اور مہا کے متعلق آگاہ کیا تو دلاور صاحب چونک گئے. کیا مطلب ہے کہ وہ نکل گئی ہیں؟ کہاں گئے، کس وقت گئے؟ ان کا لہجہ حیرانگی سموئے تھا. ابتہاج آخر مہا کو لے کر کہاں گیا ہوگا؟ معلوم نہیں صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، بھلا ہم کیسے ان سے پوچھتا کہ آپ لوگ کدھر جا رہا ہے. چوکیدار نے انہیں مختصر سے آگاہ کیا تو منیبا بیگم اور دلاور صاحب دونوں ہی حیران اور پریشان ہوئے. آخر یوں اس وقت ابتہاج کو کہاں اور کیوں لے کر گیا ہوگا؟ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میری مہا ٹھیک تو ہوگی؟ منیبا بیگم نے دلاور صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے متفکر سا ہوتے پوچھا. پریشان مت ہو منیبا، ابتہاج اس کے ساتھ ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دے گا. تم آؤ گاڑی میں بیٹھو، ہمیں فی الحال صنم کے پاس جانا ہوگا.
دلاور صاحب نے اسے تسلی دیے کہا، مگر حقیقتاً وہ